السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی اہم اور تازہ خبروں پر بات کریں گے اپنے پروگرام میں، ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ سب سے پہلے بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس شروع ہو چکی ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے پوپ پہلی بار جزیرہ نمائے عرب بھی پہنچ گئے ہیں۔ پوپ فرانسس متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ حکام سمیت شیخ الازہر سے ملاقات کریں گے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات پر اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے، آپ کو حقائق بتائیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے افغانستان کی منڈیوں پر ایران اور انڈیا کا قبضہ سامنے آیا ہے۔ پاکستانی برآمدات میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان افغان منڈیوں پر دوبارہ قبضے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایران اور انڈیا کو افغانستان سے کیسے بے دخل کیا جا سکتا ہے، یہ اہم سوال ہے، اس کا جواب آپ کو بتائیں گے۔ افغانستان کے اندر امن عمل میں ایک اور پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ ماسکو میں طالبان اور افغانستان کے اپوزیشن سیاسی رہنماؤں میں ملاقات متوقع ہے۔ ماسکو ملاقات میں سابق صدر حامد کرزئی بھی شریک ہوں گے۔ افغانستان اور شام سے فوجیں نکال رہے ہیں، عراق میں فوجیں رکھیں گے، ٹرمپ کا نیا بیان سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر عراق کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں، عراقی صدر کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے آپ کو اسلام آباد میں وزیر اعظم کی جانب سے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے۔ صحت کارڈ سے 8 کروڑ لوگوں کو مفت علاج کی سہولیات ملیں گی۔ صحت کارڈ کے ذریعے 7 لاکھ سے زائد لوگ 7,20,000 کی مفت طبی سہولیات بھی حاصل کی جا سکیں گی، اور جس معاشرے میں غریبوں کو علاج کی سہولیات نہ ملے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، عمران خان کا یہ کہنا تھا۔ لیکن دوسری طرف سے تحریک انصاف حکومت نے ادویات مہنگی کر کے غریبوں کے لیے علاج مشکل بنایا، رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عیسائیت کی تبلیغ اور تشہیر جاری ہے۔ ایکسپریس اخبار میں عیسائیت کی تبلیغ پر مشتمل اشتہار شائع ہوا ہے۔ پاکستان کا سرکاری مذہب تو اسلام ہے، لیکن پھر عیسائیت کی تشہیر کیوں کی جا رہی ہے، حقائق آپ کو بتائیں گے۔ سانحہ ساہیوال کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی JIT سربراہ کی مذمت بھی سامنے آئی ہے۔ سانحہ ساہیوال کو 15 روز گزر گئے، ذمہ داروں کا تعین نہ ہو سکا۔ مفرور ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے اشتہار جاری کیا گیا ہے۔ نقیب اللہ قتل کیس کے اندر حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے آپ کو راولپنڈی GHQ میں آرمی چیف کی سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس کے اندر کہا گیا ہے کہ ملک دشمن عناصر کی سازشیں ناکام بنانے کے لیے پاکستان کوشاں ہے۔ علاقائی امن و امان پر پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں، آرمی چیف کا بیان سامنے آیا ہے۔ اور 5 فروری یوم کشمیر پر دنیا بھر میں چونکہ تقاریب کی تیاریاں مکمل ہیں اور جاری ہیں، پاکستان میں یوم کشمیر پر کل سرکاری چھٹی کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور مسئلہ کشمیر پر برطانوی پارلیمنٹ میں ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ سعودی عرب کا ایک اور شاندار کارنامہ سامنے آیا ہے، عسکری بری برق رفتار گاڑی تیار کر لی گئی ہے، تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اسی طرح آخر میں بتائیں گے آپ کو کہ تحریک انصاف حکومت کا ایک نیا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا اجرا تو کر دیا گیا ہے، لیکن کیا پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ سودی ہے یا غیر سودی ہے، سودی منصوبہ ہے یا کیا ہے؟ علماء کرام نے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ پر اعتراضات اٹھائے ہیں، تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ہیں وہ ٹاپ سٹوریز جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے رومن کیتھولک عیسائیت کے جو سربراہ ہیں پوپ فرانسس، ان کی متحدہ عرب امارات میں آمد ہوئی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کیتھولک عیسائی یا کسی بھی عیسائی جو فرقہ ہے اس کے سربراہ جزیرہ نمائے عرب میں آئے ہوں، یعنی اسلام کی آمد کے بعد۔ یہ پوپ فرانسس متحدہ عرب امارات کیا کرنے آئے ہیں اور ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں، اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ متحدہ عرب امارات بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس۔ متحدہ عرب امارات میں 3 روزہ بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں دنیا بھر کے مذاہب کی اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ عیسائیوں کی جانب سے کیتھولک عیسائی فرقے کے پوپ فرانسس کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ 3 فروری کو پوپ فرانسس پہلی مرتبہ متحدہ عرب امارات کے دورے پر پہنچے۔ جزیرہ نمائے عرب پر یہ کسی بھی عیسائی سربراہ اور پوپ کا پہلا دورہ ہے۔ 3 روزہ کانفرنس میں مصر کی مشہور اور عالم اسلام کی قدیم
یونیورسٹی جامعہ ازہر کے شیخ بھی شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات پہنچے۔ ابو ظہبی کے ولی عہد محمد بن زید النہیان نے پوپ فرانسس کا استقبال کیا۔ ویٹیکن سٹی سے روانگی کے وقت اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوپ فرانسس نے لکھا کہ وہ بھائی کی طرح متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں تاکہ امن و سلامتی کے نئے صفحے کا آغاز کریں۔ ویٹیکن سٹی میں معمول کے خطاب میں پوپ فرانسس نے کہا کہ وہ یمن میں انسانی بحران کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر انہیں شدید تحفظات ہیں۔ پوپ فرانسس متحدہ عرب امارات میں مسلم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور 1,20,000 کے بڑے اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ پوپ فرانسس مصر کی الازہر مسجد اور یونیورسٹی کے گرینڈ امام شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کے مطابق 3 روزہ بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کا مقصد دنیا میں اعتدال اور رواداری کو فروغ دینا ہے۔ اس کانفرنس سے دنیا کو پیغام دینا ہے کہ متحدہ عرب امارات امن پسند اور اعتدال پسند ملک ہے۔ واضح رہے کہ مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر کے عیسائیوں نے 1095 عیسوی سے 1291 تک طویل ترین صلیبی جنگیں لڑی۔ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ مسلمانوں کے شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ 2001 میں عراق پر حملے کے وقت امریکی صدر جارج بش نے جنگ کو نئی صلیبی جنگ کا نام دیا تھا۔ تاہم عصر حاضر میں کیتھولک عیسائیوں کے سربراہ کئی بار مسلمانوں کے ساتھ رواداری اور ہم آہنگی کے بیانات دے چکے ہیں۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ عیسائی امن پسند ہیں یا پھر مسلمانوں کے خلاف سینے میں صلیبی جنگوں کی آگ بھڑکائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، عیسائی امن پسند ہیں یا پھر ابھی بھی عیسائیوں نے جو مختلف اسلامی ممالک میں جنگیں بھڑکائی ہوئی ہیں اس سے عیسائیت باز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ عیسائیت کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صلیبی جنگوں کے نام پر 250 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا جس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف حملے کیے اور مسلمانوں کا قتل کیا، بیت المقدس پر حملے کی کوشش کی، بیت المقدس پر قبضہ بھی کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جو ہے صلیبی جنگوں کے خلاف علم بغاوت اور علم جہاد بلند کیا تھا اور اس میں صلاح الدین ایوبی کی کامیابیوں سے مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کیا تھا۔ لیکن چونکہ اب دنیا کے حالات بدل چکے ہیں اور دنیا کے اندر جو عیسائیت کی ایک طاقت تھی یا ان کا ایک جذبہ تھا جنگوں کا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور جب سے عیسائیوں نے مذہب کو اور سیاست کو الگ کیا ہے، چرچ کو الگ کیا ہے سیاست سے، تب سے جو ہے وہ صلیبی جنگوں کے نام پر جو ایک قتل و غارت گری تھی وہ رک گئی ہے۔ اور یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ عیسائیت کے جو چرچ تھے انہیں جلا دیا گیا اور عیسائیت کے جو پوپ تھے ان کو خود جو عوام تھی، عیسائی عوام، انہوں نے زندہ جلایا اور ان کو قتل کیا۔ تو مذہب کا جو رشتہ تھا اس کو سیاست سے توڑ کر الگ کیا، مذہب کو الگ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب آج ساری کی ساری جو عیسائیت ہے وہ چند کلومیٹر پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے جسے ویٹیکن سٹی کہتے ہیں۔ یہ یورپ کے اندر ہے، انتہائی مختصر اور چھوٹا سا ملک ہے۔ پوری کی پوری عیسائیت جو ہے وہ اس چھوٹے سے ملک کے اندر اب سما گئی ہے اور ان کا ایک پوپ ہے جو سربراہ ہے، وہ اس عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے۔ دنیا کو میں ماننے والے عیسائیت تو بہت زیادہ ہیں لیکن عملی طور پر عیسائیت کی جو تعلیمات ہیں اس پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال متحدہ عرب امارات کے اندر جو بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس ہو رہی ہے، دنیا میں ہوتی رہتی ہیں ڈائیلاگ، اسلام ڈائیلاگ کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن پسندی کا درس دیتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مکالمہ کیا جائے اور مکالمے کے ذریعے سے جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نجران کے جو عیسائی تھے، جو نجران کا علاقہ ابھی بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہے، وہاں پر عیسائی رہتے تھے، ان کا ایک وفد آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس عیسائیوں کے وفد نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عیسائی نہیں مانے تھے، اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تم حق پر ہو تو اللہ کی تم پر لعنت، اللہ کی ہم پر لعنت ہو، اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ کی تم پر لعنت ہو، اس طرح جسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر ہوا ہے۔ بہرحال ابھی دنیا کے اندر عیسائی چاہتے ہیں کہ امن پسند ہیں، تو ان کی امن پسندی کو عملی طور پر دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے امن پسند ہے، یا پھر محض وہ ایک دعوے کر رہے ہیں، جس طرح سے عراق کے اندر جارج بش نے جب حملہ کیا تھا عراق کے اندر تو اس وقت کہا تھا کہ ہم نئی صلیبی جنگوں کا آغاز کر رہے ہیں۔
تو یہ دیکھنا ہوگا کہ عیسائی واقعی امن پسند ہیں یا پھر عیسائی شدت پسند یا دہشت گرد ہیں۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں ایک اور سٹوری کی۔ افغانستان کے اندر ایک وقت تھا پاکستان کی منڈیاں جو ہے، پاکستان کے جو تاجر ہیں، پاکستان کی مصنوعات ہیں، وہ افغانستان کے اندر جاتی تھیں اور پاکستان افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہوا کرتا تھا۔ 3 ارب ڈالر کی پاکستان کی سالانہ جو ہے برآمدات افغانستان جاتی تھیں، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ چند سالوں کے اندر جو ہے پاکستان کی برآمدات افغانستان کے لیے کم ہو گئی ہیں اور افغانستان پر اب جو افغانستان کی منڈیاں ہیں وہاں پر ایران نے اور انڈیا نے قبضہ کر لیا۔ حقائق کیا ہیں یہ آپ کو اس رپورٹ میں دکھا رہے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ افغانستان کی منڈیوں پر بھارتی ایرانی قبضہ اور پاکستان۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان کو افغان ایکسپورٹ میں بہت بڑا دھچکا لگا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2010 اور 2011 میں پاکستان کی افغانستان میں ایکسپورٹ کا حجم 2.6 ارب ڈالر سے کم ہو کر رواں مالی سال میں 1.4 ارب ڈالر رہ گیا ہے۔ افغانستان میں مجموعی طور پر برآمدات کا سالانہ مجموعی حجم 11.50 ارب ڈالر ہے۔ افغانستان میں پاکستانی برآمدات کم ہو کر ایران اور بھارت کی طرف چلی گئی ہیں۔ ایرانی کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق ایران سے افغانستان کی برآمدات رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں تقریباً 3 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہیں۔ عالمی تجارت پر اقوام متحدہ کے عالمی شماریاتی معلومات کے مطابق 2011 میں افغانستان کے لیے ایرانی برآمدات 1.88 ارب ڈالر تھیں۔ ایران افغانستان میں ٹریڈ کے لیے چابہار بندرگاہ اور 2 فضائی اڈے ممبئی اور نیو دہلی استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان میں بھارتی برآمدات کا حجم 1 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2010 میں بھارت سے افغانستان کے لیے برآمدات صرف 115.6 ملین ڈالرز تھیں۔ اب افغانستان کے لیے بھارتی برآمدات 873 ملین ڈالرز ہیں، جو ظاہر کرتی ہے کہ بھارت سے برآمدات میں 655% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف کامرس انڈسٹری کے ذرائع کے مطابق افغانستان میں پاکستانی اشیاء کی ایکسپورٹ میں پریشان کن کمی کی وجہ امن و امان کی مخدوش صورتحال، ایران اور بھارت کی افغانستان میں عملی مداخلت، افغان کٹ پتلی حکومت کے ساتھ ایران اور بھارت کے خفیہ معاہدوں کے ذریعے ایرانی بھارتی برآمدات کو بڑھانا، پاک افغان سرحد پر ایرانی بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی مشکوک سرگرمیاں اور مراکز، آئے روز پاک افغان سرحد کی بندش، افغان تاجروں کے پاکستان میں تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹیں بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے افغانستان میں پاکستانی برآمدات کم ہوئیں۔ پاکستان سے افغانستان برآمدات میں گندم، آٹا، چینی اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کے علاوہ سیمنٹ، پیٹرول، مٹی کا تیل، جیٹ پیٹرول، ادویات اور طب سے متعلقہ دیگر کئی اشیاء شامل ہیں۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں پاک افغان طورخم سرحد کو دن رات 6 ماہ تک کھلے رکھنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں تاکہ دونوں ممالک میں ٹریڈ باہمی کو بڑھایا جا سکے۔ وزیر اعظم کے اس اقدام کے ساتھ ساتھ پاکستان کو افغانستان کی منڈیوں پر ایران اور بھارت کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے دیگر کئی ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے یہ رپورٹ تو دیکھ لی کہ ایک وقت تھا پاکستان افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کی برآمدات تقریباً 3 ارب ڈالر تک جو ہیں وہ افغانستان جاتی تھیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کی جو منڈیاں ہیں ان پر ایران نے اور انڈیا نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب آپ کو افغانستان کی مارکیٹوں میں، بازاروں میں انڈیا کی چیزیں ملیں گی یا پھر ایران کی چیزیں ملیں گی۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ جو پڑوسی ملک ہے، کابل سے پشاور کا جو راستہ ہے چند گھنٹوں کا ہے، چند کلومیٹر ہے، چند سو کلومیٹر ہیں، تو اتنے قریب ہونے کے باوجود پاکستان سے سبزیاں، پاکستان سے گندم، پاکستان سے دیگر اشیاء افغانستان جاتی تھیں، لیکن اب جو ہے انڈیا ہزاروں میل پاکستان کو کراس کر کے آتا ہے، افغانستان کی منڈیوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ آخر ایسی کیا غلطیاں ہوئیں یا آخر ایسے کیا اسباب درمیان میں آ گئے جس کی وجہ سے افغانستان کی منڈیوں پر ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا انڈیا آ کر قابض ہو گیا، یا اسی طرح ایران جو ہے وہ وہاں پر آ کے قابض ہو گیا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے
अच्छा फैसला किया। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो रात दिन खुला रहेगा, वहां से ताजर आएंगे जाएंगे, तिजारत करेंगे। लेकिन ये काम अभी तक के इतना ही काफी नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर मजीद कुछ करना होगा। अफगानिस्तान के ताजरों को पाकिस्तान आने के लिए कुछ सहूलियात देनी होंगी, उनके वीज़ों में तोसी करनी होगी और उनको मार्केटों तक बराह रास्त जो है रसाई देनी होगी। फिर पाकिस्तान के ताजरों को भी अफगानिस्तान की मंडियों तक रसाई देना होगी, हुकूमत के काम में शामिल है। एक और खबर शामिल कर लेते हैं, यह भी अफगानिस्तान ही से हमारे पास खबर है। एक अफगानिस्तान के अंदर अमन अमल का जो मरहला है वो चल रहा है। 18 साल के बाद अमेरिका ने शिकस्त तस्लीम की और अमेरिका ने यह कहा कि हम अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। कल भी जो ट्रंप का बयान सामने आया उसमें ट्रंप ने यही कहा कि अफगान जो हैं तालिबान वो अमन पसंद हैं और अमेरिका भी जंग से थक चुका है। अमेरिका के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अफगानिस्तान की जंग में झोंके, लिहाजा हम अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, यह कहा था ट्रंप ने। और ट्रंप ने साथ साथ ये भी कहा कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके साथ मिलकर जो है अफगानिस्तान के अंदर नई हुकूमत भी तश्कील देंगे। लेकिन दूसरी तरफ से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और मामले के अंदर एक ड्रामाई तब्दीली आई है, और वो ये है कि रूस जिसने 1980 की दिहाई में अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी और अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाई थी, जिसके खिलाफ अमेरिका ने जंग मुसल्लत की थी, रूस के खिलाफ रूस को हराया था। अब वो रूस जो है दूसरी मर्तबा देखने में आ रहा है कि अफगान तालिबान रूस जा रहे हैं। इससे पहले जो है पिछले साल भी अफगान तालिबान जो है तकरीबन 3 दिहाइयों के बाद जो है वो मास्को गए थे, रूस गए थे, वहां पर रूसी हुकाम से जो है अफगान तालिबान की मुलाकात हुई थी। अब जबकि अमेरिका ये शिकस्त तस्लीम कर चुका है कि अफगानिस्तान से वो हार गया है, तो दोबारा से जो है वो अफगान तालिबान को इनवाइट किया गया है मास्को के अंदर, और इसी हफ्ते जो है मास्को के अंदर मुलाकात होने जा रही है। और ये मुलाकात इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि इस मुलाकात के अंदर जो अफगानिस्तान के सियासी अपोजिशन रहनुमा हैं, सियासी जो जमातें हैं, जो रहनुमा हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से अफगान तालिबान है और इनकी जो मेजबानी कर रहा है वो रूसी फेडरेशन कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अफगान तालिबान बराह रास्त जो है माजी के जो उनके हरीफ थे उनके साथ बैठकर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, फार्मूला तय होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो मास्को के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके अंदर जो साबिक सदर थे अफगानिस्तान के हामिद करजाई, जो कई साल तक सदर रहे, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और वो भी अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब होने ये जा रहा है कि दूसरी तरफ से अमेरिका ने ये कह दिया है कि मास्को जो है यानी रूस जो है, चूंकि आपस में लड़ाई है उनकी, वो कहते हैं कि अगर मास्को के अंदर जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इससे मुमकिन है अमेरिका का जो इनखला का मामला है वो डिले हो जाए और मामला जो है वो रुकावटों का शिकार हो जाए। लेकिन बहरहाल ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा कि अब होने क्या जा रहा है और क्या तवक्को है कि किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा, और रूस कितना हिस्सा वसूल करना चाहता है अफगानिस्तान से, अमेरिका कितना हिस्सा वसूल करना चाहता है और तालिबान को कितना हिस्सा मिलेगा। एक और जो खबर है दिलचस्पी के तौर पर वो ये है कि अमरीकी सदर थे, उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान से भी फौजें निकाल रहे हैं, शाम से भी निकाल रहे हैं, लेकिन इराक से नहीं निकालेंगे। इराक से क्यों नहीं निकालेंगे? उनका यह कहना था कि चूंकि इराक के साथ ईरान भी है और ईरान जो है वो इराक के अंदर दाखिल हो गया है, लिहाजा इराक के अंदर फौजें बरकरार रखी जाएंगी। तो इस पर रद्दअमल दिया है इराक के सदर बरहम साले ने, और उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर जो है अपने मुल्क की फिक्र करें, इराक की फिक्र करना छोड़ दें। लेकिन बहरहाल दुनिया ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इराक को तबाह करने में अमरीका का उतना ही हाथ था जितना अफगानिस्तान को तबाह करने में अमरीका ने अपना पूरा किरदार अदा किया है। तो दोनों इस्लामी ममालिक थे, दोनों की जो अवाम मुसलमान थी, दोनों के अवाम को, और बल्कि तीनों जो बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं, तमाम जगह पर अमरीका ने बदमाशी की है, जारियत की है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट की। पाकिस्तान के माशी मसाइल तो जारी हैं और 6 माह का अरसा हो गया है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के माशी मसाइल चूंकि बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा मसाइल के हल के लिए टैक्सों को लागू किया जाए, और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए गए, और भी कई चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर कर दी गई, और हज पर सब्सिडी को भी खत्म कर दिया गया। एक और जो है बैरूनी दुनिया से सरमायाकारी को हासिल करने के लिए एक नया उन्होंने मंसूबा बनाया है, पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट। जो ओवरसीज पाकिस्तानी खरीदेंगे तो पाकिस्तान की मीशत को फायदा होगा। क्या वाकई ये पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट पाकिस्तान की मीशत को संभाल सकती है या सुधार सकती है? और इसके साथ साथ एक और एतराज किया जा रहा है कि पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट जो मुहिम है या मंसूबा है ये सूदी है। तो इस हवाले से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस वक्त बात कर लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर मईशतदान जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट जो है इसकी अहमियत क्या है और आप क्या समझते हैं इसके जरिए से मईशत को सुधारा जा सकता है, मईशत को संभाला जा सकता है?
بنیادی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے بیرونی قرضوں پر انحصار بڑھانے کی پالیسی اپنائی ہے اور ہر ممکن ذریعے سے سودی بنیاد پر قرضے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک یہ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹس کا تعلق ہے، یہ بلا شبہ سودی اس کے اوپر ہے، لیکن اس میں سود کی شرح جو ملے گی وہ بہت زیادہ ہے. اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ سمندر پر پاکستانیوں کے لیے اس میں زبردست کشش ہوگی اور وہ بڑے پیمانے پر یہ سرٹیفکیٹ خریدیں گے. لیکن یہ توقع کرنا کہ ان سرٹیفکیٹ سے پاکستان کی معیشت میں کوئی پائیدار بہتری آ جائے گی تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیے بات یہ تھی کہ 3 سال کے لیے سود کی شرح ہے 6.25 اور 5 سال کے لیے جو ہے 6.75. آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیجئے، یورپ میں دیکھ لیجئے، امریکہ میں دیکھ لیجئے، یعنی کوئی با اعتبار سرٹیفکیٹ جیسے کہ یہ ہے، اس میں حکومت پاکستان کی ضمانت ہے، اتنی زیادہ شرح سود یا شرح منافع کہیں نہیں مل رہی. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سمندر پر پاکستانی اس میں بڑے پیمانے پر یہ خریدیں گے سرٹیفکیٹ اور اس پر ٹیکس بھی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سود کے اوپر منحصر ہے یہ پورا کا پورا منصوبہ، تو ذرا وضاحت کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے لوگ جو ہیں وہ سود کا کس طرح سے کاروبار کر رہے ہیں. اس کے متبادل نظام بھی ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ لوگ معیشت دان ہیں تو نظام ہو سکتا ہے، تو اس کو کیوں نہیں فالو کر رہے؟ دیکھیے بڑے عام نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مدینہ کی ریاست کے دعویٰ تو نمبر 2 ہے. سب سے پہلے اسلامی جمہوریت پاکستان کا جو آئین ہے، متفقہ آئین، اس کی شق ہے 38F. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ربا کا خاتمہ کر دیں. لیکن ربا کا خاتمہ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی سنجیدہ کوشش کبھی کی نہیں گئی، اور اس میں شرعی عدالتیں جو ہے ان کا رول جو ہے بڑا افسوسناک ہے. وہ کیونکہ شرعی عدالت میں مقدمہ یہ 16 سال سے پڑا ہوا ہے اور ابھی تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ربا یا سود حرام ہے کہ نہیں. ربا تو حرام ہے، سود حرام ہے کہ نہیں، وہ بھی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے. دوسرا یہ کہ آپ کے سوال کے جواب میں بہت تکلیف اور دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں چیئرمین بھی ہوں ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ اور فائنانس، اور میں اس کو بہت باریک بینی سے دیکھتا ہوں. تو بہت دکھ کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سے 80 سال کے بعد جب یہ صدی ختم ہو رہی ہوگی، 20ویں صدی، اس وقت سودی معیشت پاکستان میں پورے آب و تاب سے جگمگا رہی ہوگی اور یہ نظام پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہوگا. اس میں کسی مسلمان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے. نہ اس میں جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے کام کیا، نہ دینی مذہبی جماعتوں نے کیا، اور نہ جو ہے سول سوسائٹی نے کیا، اور طاقتور طبقے چاہتے بھی نہیں ہیں کہ پاکستان سے سود ختم ہو، کیونکہ اس سے ان کے ناجائز مفادات پر ضرب پڑتی ہے. تو اسٹیٹ بینک، منسٹری آف فائنانس اور بینکوں کا کردار جو ہے وہ منفی ہے اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سودی نظام کے اوپر منحصر ہے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ، تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کون سا طریقہ استعمال کرے کہ سودی نظام سے بچ جائے اور معیشت کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر استوار کر لیا جائے؟ نہیں دیکھیے نا، مگر یہ تو سوال اس لیے قبل از وقت ہے آپ کا، یا آپ ایک محب وطن اچھے مسلمان کی حیثیت سے سوال پوچھ رہے ہیں. لیکن جس ملک میں ابھی یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا، آزادی کے جو ہے نا وہ 70 سال سے زیادہ ہو گئے کہ سود حرام ہے یا نہیں، ابھی تو اس بات میں بھی شبہ ہے. عدالتوں نے فیصلہ نہیں دیا ہے کہ سود حرام ہے کہ نہیں. ایک تو یہ صورتحال ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو کچھ یہاں اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے وہ دراصل سودی نظام کی ہی ایک شکل ہے. یعنی اسلامی بینک جو کاروبار جس طریقے سے کر رہے ہیں اس میں سود کا عنصر شامل ہے، اور جو علماء حضرات اس نظام کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں، کم از کم میرے ساتھ ٹی وی پر، کہ اس نظام کو ابھی اسلامی نظام بینکاری نہیں کہا جا سکتا. دوسرے یہ بھی تسلیم کر چکے ہیں، سب سے پہلے پاکستان میں نے کہا تھا کہ یہ جو متوازی نظام بینکاری ہے، اسلامی بینکاری، اور یہ غیر اسلامی ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. اور میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں، اور علماء بھی دبے لفظوں میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ غیر اسلامی ہے. تو یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ ہمارا پورا جو نظام ہے بینکنگ کے جو ڈپازٹس ہے، پاکستانی حکومت جو بیرونی قرضے لے رہی ہے جو کہ 100 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، اور ڈومیسٹک قرضے بھی ہیں جو کہ 30,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں. 30,000 ارب روپیہ یہ بھی سودی بنیاد پر ہیں. تو کیا اس کو جب کبھی اسلامی نظام بینکاری میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہمارے پاس ایسے اثاثے موجود ہوں گے کہ اس کو کنورٹ کر سکیں؟ تو اس کا جواب ہے نفی میں.
کیونکہ اسلامک بینکنگ تو اسٹس بیسڈ ہے نا, کسی چیز کے اگینسٹ آپ فائنینسنگ کریں گے, یہ تو سودی نظام میں یہ نہیں ہوتا. تو ہم تو اگر ابھی چاہیں بھی ایک حکمت عملی کے تحت جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلامی نظام بینکاری کو نافذ کرنے کی آئندہ کوئی اگر کوشش بھی ہو تو اس کو اتنی مشکلات آئیں, ٹیکسوں کا نظام پورا کا پورا جو ہے جس کو آپ ظالمانہ اور غیر منصفانہ کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں مختصراً یہ بتا دیجیے, جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ سودی ہے, تو یہ کس طرح سے سودی ہے؟ مختصراً 2-3 چیزیں اگر ناظرین کرام کو بتا دیں تاکہ لوگ بچ سکیں سود سے. نہیں دیکھیے, سود کی جو ڈیفینیشن تو خود قرآن نے ربا کی ڈیفینیشن قرآن شریف نے دی ہے, اس میں اپنی عقل لگانا نہیں چاہتا. آپ سورہ البقرہ کے 278 اور 279 دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو, اگر تم ایمان رکھنے ہو تو جو کچھ اصل رقم ہے وہ لو, باقی معاف کر دیں, اور اگر تم نہیں کرو گے تو پھر جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آخر میں کہتے ہیں اگر توبہ کر لو گے تو اصل رقم سے لینے سے حقدار ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کی جو ڈیفینیشن ہے ربا کی وہ یہ ہے کہ روپے کے لین دین کے معاملات میں اصل رقم سے جو بھی زیادہ رقم وصول کی جائے گی وہ ربا اور سود ہے, جس کا آپ کوئی بھی نام دیں. اسلام نے تو مشارکہ کا ایک نظام دیا ہے کہ اگر میں آپ سے سرمایہ لیتا ہوں اس کو جس کاروبار میں لگاتا ہوں اس کے نفع نقصان میں شرکت, یہ ہے اسلام کا طریقہ جس سے کہ خوشحالی آئے گی. اور جہاں مقرر کر دیا جائے کہ 6%, 5%, 3% اور جو ریزلٹس ہے آپریشن اس سے متعلق نہ ہو کہ کاروبار میں نفع ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے, تو اس کو سود کہتے ہیں. تو انہوں نے جو کہا ہے 6.2% یہ سود ہی ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مطلب حکومت یہ کلیم بھی نہیں کر رہی ہے کہ یہ اسلامی نہیں ہے, مگر تو سودی نظام کو جاری رکھنے کے لیے جو منوستیں آئیں گی وہ اپنی جگہ, مگر مسئلہ صرف یہ ہو گیا کہ سودی بنیاد پر جو قرضے حکومت لے رہی ہے $100 ارب تک جو ہے بیرونی, اور ٹوٹل ملکی قرضے ملا کے 30,000 ارب ہیں, یہ بنیادی طور پر یہ سودی بنیاد پر ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے ترقی نہیں کر رہی, ہمارے یہاں ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, غریب اور امیر کا فرق بڑھ رہا ہے, اس سے آپس میں نفرت بڑھ رہی ہے, سرمایہ کا فرار ہو رہا ہے, اور روزگار کے مواقع میسر نہیں آ رہے, اور ہم اپنی بچی کچی جو آزادی ہے اس کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور 2 عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے دسمبر اور جنوری میں پاکستان کی ریٹنگ کرا دی ہے, منفی کر دی ہے کہ جناب یہ تو آپ کا آؤٹ لک جو ہے وہ اسٹیبل ضرور ہے مگر ہم آپ کو منفی کرتے ہیں تاکہ آپ انٹرنیشنل بانڈ پہ اگر جائیں گے نا تو وہاں بھی مشکلات پڑے گی. تو ہم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رسول سے دانستہ انحراف کریں اور آئین میں لکھ دیں کہ کوئی قانون کے خلاف کوئی آئین میں کوئی شق اسلام کے خلاف نہیں ہوگی, اور 700 سے زیادہ شقیں ہوں. شریعت کورٹ بھی خاموش ہے, شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ بھی خاموش ہے, اسلامک آئیڈیولوجی بھی خاموش ہے, دینی جماعتیں بھی خاموش ہیں, مذہبی جماعتیں بھی خاموش ہیں. تو پھر بہتری کیسی آئے گی, یہ تو سوچنے کی چیز ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین کرام, ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا تحریک انصاف نے اور کہا تھا کہ ریاست مدینہ کے نام پر پاکستان کی معیشت کو استوار کیا جائے گا. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے, پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جو ایک سودی سرٹیفکیٹ ہے اور اس کے ذریعے سے معیشت کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو اگر ریاست مدینہ کے نام پر پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے تو سب سے پہلے تحریک انصاف کو سود کو آئینی طور پر ایک غیر شرعی اور حرام قرار دلوانا ہوگا. آج تک بدقسمتی کی بات ہے پاکستان میں سود کو حرام نہیں قرار دیا گیا, اور جب کبھی کوشش کی گئی تو نواز شریف جیسے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے عدالتوں میں جا کے سٹے لے لیا, اور پورا کا پورا معاشی نظام جو ہے وہ آج بھی ہمارا سود پر قائم ہے, جس کی وجہ سے ہم تباہ حال ہیں, ہماری معیشت خراب ہے, ہمارے قرضے بڑھ رہے ہیں, اور ہم بیرونی دنیا سے پیسے مانگنے اور بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. اگر عمران خان صاحب آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے طرز پر عملی طور پر عوام کو خوشحال کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے عدالتوں سے اور آئین کے ذریعے سے سود کو حرام قرار دیا جائے, اور پھر جو سودی معاشی نظام ہے اس کا متبادل جو ہے اسے اپلائی کیا جائے ملک کے اندر. اس سے عوام بھی خوشحال ہوگی اور آپ کا جو ملک ہے اسلامی وہ صحیح معنوں میں دنیا کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک جو ہے آئیڈیل اور مثالی جو ہے وہ ملک بھی بنے گا. آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے کہ اخباروں میں عیسائیت کی تبلیغ جاری ہے, اور ایکسپریس اخبار میں عیسائیوں کا جو اشتہار ہے وہ مسلسل شائع ہو رہا ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ تورات, زبور, انجیل اور دیگر آسمانی صحائف جو ہیں ان کو مفت حاصل کیا جا سکتا ہے. نمبر دیے ہوئے ہیں, سادہ لوگوں کو جو ہے وہ بھڑکایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ویزوں کا اجرا تو کر دیا گیا ہے, اور اس
اس میں 45 دن جو ہے اس کے اندر وہ ویزے جو ہیں وہ تبلیغ کے لیے جاری کیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو دیگر جو ویزے ہیں وہ عیسائی مشنریوں کے لیے وہ ایک سال جاری کیے گئے۔ مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب مفتی محمد نعیم صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا، حکومت کی طرف سے ایک منصوبہ سامنے آیا ہے کہ ویزوں کا جو نیا منصوبہ سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 45 دن کے ویزے جاری کیے جائیں گے تبلیغ کے لیے، یعنی کہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو پھر طلباء کرام ہیں ان کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو بھی فائدہ ملے گا۔ تو آپ کے مدرسے میں چونکہ بہت سے غیر ملکی طلباء پڑھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کا یہ منصوبہ کس حد تک درست ہے اور اس میں کیا خامی ہے؟ حکومت کا یہ منصوبہ بالکل ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، جس میں عیسائیوں کے لیے 1 سال کا ویزا، تبلیغ کے لیے، مسلموں کے لیے اور تبلیغی جماعت کے لیے 45 دن کا ویزا، یہ انتہائی ظلم ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کو جیسے 45 دن کا ویزا دیا جا رہا تبلیغ والوں کو۔ اسی طریقے سے دینی مدارس کے طلباء کے لیے ویزوں کا کوئی اعلان نہیں ہوا، اور عیسائی مسلموں کے لیے جو ہے وہ 1 سال کا اعلان کر دیا گیا۔ لہذا علماء شدت سے اس کی مذمت کرتے ہیں حکومت کے اس قانون کی، اور حکومت کو چاہیے کہ دوبارہ سے اس پر غور کرے، اور فیصلے کو نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے خلاف بھرپور احتجاج بھی ہوگا۔ مفتی صاحب ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جس طرح کے طلباء کے لیے تو حکومت نے کہا ہے کہ طلباء کو سہولیات ملیں گی، تو طلباء کے حوالے سے تو ویزوں میں مزید اضافہ بھی کیا گیا، اسے 2 سال غالباً کیا گیا ہے، تو اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ طلباء کے لیے اضافے کا اعلان کیا ہے، لیکن ابھی تک عمل درآمد نہیں شروع کیا۔ یہ اعلان جو ہے 2 سال سے ہو رہا ہے۔ طلباء ابھی بھی ہمارے پریشان ہیں ویزوں کے لیے۔ تو یعنی کہ حکومت صحیح طرح سے سنجیدہ نہیں ہے کہ معاملے کو صحیح طرح سے منصوبے کے طور پر، عملی طور پر جامع اس کو نہیں، حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ تو آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ کس طرح سے ہونا کیا چاہیے؟ سنجیدہ ہوگی۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح عیسائی مسلموں کے لیے 1 سال کے ویزے کا اجرا کیا گیا ہے، اسی طرح دینی مدارس کے طلباء کے لیے اور دعوت و تبلیغ میں آنے والوں کے لیے بھی 1 سال کا ویزے کا اجرا ہونا۔ چلیں مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ناظرین کرام ایک اور جو خبر ہم نے بتانی تھی وہ بریکنگ سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اخبارات کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اور عیسائی مشنری کس حد تک اس میں مصروف ہے وہ آپ اس وقت ہماری سکرین پر دیکھ سکیں گے کہ پاکستان کے ایک معروف اخبار ہے ایکسپریس کے اندر مسلسل جو ہے ایک اشتہار شائع ہوتا ہے، اور اس اشتہار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ تورات، زبور، انجیل کا مطالعہ کرنا چاہیں یا دیگر آسمانی صحائف کو پڑھنا چاہیں تو نمبر دیے گئے ہیں اس اشتہار کے اندر، اور کہا گیا ہے کہ اس اشتہار کے اندر ان نمبروں پر رابطہ کر کے آپ جو ہے وہ نسخے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اگر ان نمبروں پر رابطہ کیا جاتا ہے تو ان نمبروں پر رابطہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ایک فارم سینڈ کرتے ہیں جس کے اوپر پوری عیسائیت کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، جو عیسائی نظریات ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر فل کر کے ان کو فارم کو جو ہے فل کر کے واپس بھیجنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بدلے میں جو ہے تحریف شدہ جو نسخے ہیں عیسائیت کے وہ جو ہے وہ ارسال کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اس پاکستان کے اندر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور جس کے آئین کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو اسلام ہے، وہ پاکستان کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہوگا۔ تو اس پاکستان کے اندر عیسائیت کس حد تک سرگرم ہے اور کس طرح سے تبلیغ کر رہی ہے عیسائیت کی، یہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی شرمناک بات ہے کہ آج تک اس پر نوٹس نہیں لیا گیا۔ اور یہ متواتر 1 سال کا معاملہ نہیں ہے، 2 مہینوں کا معاملہ نہیں ہے، چند ہفتوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کئی سالوں سے جو ہے یہ اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اخبارات میں تشہیر ہوتی ہے کہ زبور اور جو ہے تورات وغیرہ اور دیگر آسمانی صحائف کو پڑھا جائے۔ ہم اس بات کے بالکل حامی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اقلیتوں کو پورے کے پورے حقوق دینے چاہیے، عیسائیوں کو پورے کے پورے حقوق دینے چاہیے، ان کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر چرچ بھی موجود ہیں، اور عیسائی جو ہے اپنے چرچوں کے اندر جو ہے عبادت خانوں کے اندر آتے جاتے ہیں، ان کو کوئی روک تھام نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو بنیادی طور پر حقوق رکھے گئے ہیں عیسائیوں کے، وہ سارے کے سارے ان کو مل رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے
کہ عیسائیت کی تبلیغ جو ہے ایک اسلامی ملک کے اندر اور اسلام جو مسلمان سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی کسی بھی صورت جو ہے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو پاکستان کا جو جس اخبار میں یہ اشتہار شائع ہو رہا ہے، مسلسل شائع ہو رہا ہے، تو ان کی انتظامیہ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور عوام کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے اشتہارات جو ہیں وہ اس میں شائع نہ ہوں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ جو ہے تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے ہو گئے اور کہا کہ جب تمہارے پاس قرآن پاک ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے ایسی تحریف شدہ کتابیں پڑھو، بھلے نالج کے لیے بھی پڑھا جائے تو تب بھی جو ہے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ ہاں محققین جو ہیں جو کسی مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو کوئی جواب دینا ہے، عیسائیت کے ساتھ کوئی اس طرح سے کوئی سوال آ گیا اس کا جواب دینا ہے، ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کے اندر عیسائیت کے لٹریچر کو تقسیم کرنا یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ بہرحال ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے مزید سانحہ ساہیوال پر بات کریں گے۔ سانحہ ساہیوال کے حوالے سے لاہور کے اندر ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر لاہور کی جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر سماعت ہوئی تھی کیس کی۔ سانحہ ساہیوال کی JIT کے سربراہ کی سرزنش کی گئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سانحہ ساہیوال کے اندر کوئی JIT رپورٹ ہے اس کے اندر رد و بدل نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو ذمہ داروں کو جیل بھجوا دیا جائے گا۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ 15 روز گزر چکے ہیں، سانحہ ساہیوال کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں نہیں لایا گیا اور نہ ہی انہیں کوئی سزا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی محض تسلیاں ہی دے رہی ہے، عملی طور پر کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے۔ JIT 15 دن میں رپورٹ نہیں دے سکی تو جوڈیشل کمیشن کیا 15 مہینے میں رپورٹ دے گا؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جوڈیشل کمیشن بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے کہ ماورائے عدالت جو ظلم ہوتا ہے اس کی روک تھام کی جائے، یا عدالتوں کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر جو ناانصافیاں ہوتی ہیں اس کو ختم کیا جائے، یا جو پولیس کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو پاکستان کے نہتی عوام کو قتل کرتے ہیں، ان کو پولیس سے چن کر یا دیگر اداروں سے نکال کر ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ حکومت اس حوالے سے سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سانحہ ساہیوال کے اندر جو لواحقین ہیں وہ دربدر ہیں، ان کو کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ تو عوام کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تحریک انصاف کو ووٹ کس لیے دیا تھا۔ ان کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ وہ ریاست مدینہ کے نام پر جو آئے ہیں تو ریاست مدینہ میں عدل و انصاف کا جو نظام ہے اسے قائم کریں، لوگوں کو انصاف مہیا کریں۔ تو یہ کیس جو ہے ان کے ایک ٹیسٹ کیس تھا، لیکن اس میں بھی وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ایک اور کیس ہے نقیب اللہ قتل کیس جو کراچی کے اندر ہوا تھا، اور اس کے اندر راؤ انوار کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے 400 لوگوں کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا ہے۔ نقیب اللہ قتل کیس کو 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ملزمان جو ہیں مفرور ہیں، اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے اشتہار جاری کیا جا رہا ہے، ان کے خاکے شائع کیے جا رہے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کروا کے دے دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ جو آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بہترین فوج ہے، دنیا کی سب سے بڑی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، دنیا کی سب سے بڑی جو ہے آپ کے پاس جو دیگر ادارے ہیں، تو کیا وہ 6 بندوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہیں؟
تو اگر 6 بندے ہی گرفتار نہیں ہوتے جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مجرم ہیں، تو باقی جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ نقیب اللہ قتل کیس کا جو معاملہ ہے، یہ سارے کے سارے سیاستدانوں کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ جو عوام سے ووٹ لیتے ہیں، عوام سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے، لیکن عوام کا قتل ہو جاتا ہے، لیکن سیاستدان سیاسی بیان بازیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بیانات اچھالتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے خود نقیب اللہ کے جو والد ہیں ان کے ساتھ ان کے جلسے میں جا کر کہا تھا کہ ہم ذمہ داروں کو سزا دلوائیں گے، لیکن اب وہ وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں، 6 ماہ کا عرصہ بھی ہو چکا ہے، لیکن نہ انہیں نقیب اللہ یاد ہے، نہ انہیں راؤ انوار یاد ہے، بلکہ سانحہ ساہیوال ہوا تو اس پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے گا اگر وہ کہتے ہیں تو، اس کا اندیا دیا ہے۔ تو یہ کیا سارا کچھ کیا چل رہا ہے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سانحہ ساہیوال کے اندر کون لوگ تھے مارنے والے؟ کیا ان کو تلاش کر کے ان کو سزا نہیں دلوائی جا سکتی؟ اس کے اندر تو تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے، تحقیقات سب کچھ واضح ہیں، ثبوت واضح ہیں، گواہ موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سزا نہیں دی جا رہی۔ تو عوام کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ جنرل باجوہ کی سربراہی میں آج راولپنڈی کے اندر کور کمانڈر کانفرنس کا ہوئی ہے، اور اس کانفرنس کے اندر کہا گیا ہے کہ ایل او سی جو ہے اور دیگر جو علاقائی جو ہمارے ممالک ہیں، افغانستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، تو ان کے ساتھ جو تعلقات کے حوالے سے یا وہاں سے جو دراندازیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے غور و فکر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کی امن و سلامتی پر کوئی بھی سمجھوتا یا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاک فوج کے یہ بیان انتہائی اچھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاک فوج جو ہے ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر کی حمایت بھی جاری رکھے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، ایک اور خبر ہے ہمارے پاس۔ سعودی عرب نے تیز رفتار عسکری جو ہے بڑی گاڑی جو ہے وہ بنا لی ہے، زخمیوں مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ یہ گاڑی کیا ہے، اس کی جو فوٹیج ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر جدید ٹیکنالوجی کا اضافہ ہو رہا ہے، اور سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کا 90% جو کام ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے ہی کیا گیا ہے، اور سعودی عرب کے اندر ہی اس گاڑی کو تیار کیا گیا ہے۔ اس گاڑی کا جو مقصد ہے اور اس کا جو مین ہدف ہے وہ یہ ہے کہ دشوار گزار جو راستے ہوتے ہیں، پہاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں سے زخمیوں کو، مریضوں کو لا کر جو ہے وہ سہولیات دی جا سکیں، اس گاڑی کے ذریعے سے منتقل کیا جا سکے۔ بہرحال دنیا میرے آگے کے آج کے جو پروگرام ہے اس میں جو ٹاپ سٹوریز ہیں ان کے لیے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔